بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، اگر آپ ایم اے اردو سال دوم سرگودا یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کا پیپر کیسے ہوتا ہے، اس کا سلیبس کس طرح سے ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں اس کے سلیبس کے اندر آتی ہیں اور کون کون سی چیزیں ہم نے اس میں سے تیار کرنی ہیں، تو آج کا یہ خوبصورت ترین لیکچر آپ کے تمام سوالات کا خود جواب دے گا۔ اس لیکچر کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ سال دوم کی آؤٹ لائن، سال دوم کا سلیبس، نصاب آپ کے سماعتوں کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے اردو لیکچرز۔ ہمارے اس چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو لازماً پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے نوٹیفیکیشن پر موجود ہو، اور اس لیکچر کو سننے کے بعد نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو چلو ہم اپنے ویڈیو لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ جی تو سرگودا یونیورسٹی کے سال دوم کے نصاب میں پہلے یہ جان لیجئے کہ پہلے 3 مضامین جو ہیں وہ کمپلسری ہیں، اس کے بعد جو بقیہ مضامین ہوں گے وہ الیکٹیو ہوں گے۔ ان بقیہ مضامین میں سے آپ نے صرف 2 کو سلیکٹ کرنا ہے، 2 کو آپ نے چوائس میں رکھنا ہے۔ ان 2 میں سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون کون سی چیزیں آپ کے لیے موزوں ہوں گی۔ تو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو چھٹا پیپر اس کا جو ہے ترتیب کے لحاظ سے یہ چھٹا پیپر بنتا ہے، لیکن سال دوم ہے تو اس کا یہ پہلا پیپر بنتا ہے۔ اقبال کا خصوصی مطالعہ۔ اب حصہ اول میں تصورات اقبال کی طرف آ جائیں تو اس میں پہلا ہے خودی اور بے خودی، عقل و عشق، مرد مومن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، تصور فن، وطنیت، ملت، زمان و مکان، تصور تقدیر، تصور تاریخ، اقبال اور قرآن، اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فکر اقبال اور جدید عالمی صورتحال، اقبال کی شاعری کے فنی محاسن۔ یہ حصہ اول کے اقتباس کے اندر یہ والی چیزیں جو میں نے کرسر کے ساتھ آپ کے سماعتوں کی گوش گزار کی ہیں، جو دکھا رہا ہوں میں، یہ چیزیں آنی ہیں۔ اب آ جائیں حصہ دوم کی طرف، خطبات اقبال۔ اقبال کے خطبات کی تاریخی، سماجی، مذہبی اور فلسفیانہ اہمیت، منتخب خطبات، اسلامی ثقافت کی روح، الاجتہاد فی الاسلام۔ حصہ سوم میں تشریح متن اردو میں کلیات اقبال میں اردو کے درج ذیل منتخب حصے۔ اس میں پہلا جو ہے وہ ہے بانگ درا کے منظومات میں ہمالیہ، سر گذشت آدم، طلوع اسلام، اور بے جز میں بال جبریل کی منظومات میں مسجد قرطبہ، ذوق و شوق اور ساقی نامہ۔ بال جبریل کی حسب سیل غزلیات، ہر غزل کا مصرع اولا یہاں پر موجود ہے۔ اگر کج روحیں انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، کمال ترک نہیں آب و گل سے مہجوری، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے۔ اس کے بعد ضرب کلیم کی منظومات میں ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام، اجتہاد، شعاع امید، جاوید سے، اہل ہنر سے۔ اس کے بعد ارمغان حجاز کی نظم، ابلیس کی مجلس شورا حصہ چہارم، تشریح متن فارسی کلیات اقبال، فارسی کے مندرجہ ذیل حصے، اس میں اسرار و رموز کے مندرجہ ذیل پھر حصے آ جاتے ہیں۔ اس میں تمہید، اطاعت، ضبط نفس، خلاصہ مطالب، مثنوی، در تفسیر اور سورہ اخلاص۔ پیام مشرق کے مندرجہ ذیل حصے میں تسخیر فطرت، حکمت و شعر، الملک للہ، غلامی۔ پس چہ باید کرد اے اقوام مشرق کی مندرجہ ذیل مظلومات میں حکمت کلیمی، فقر، پس چہ باید اے اقوام مشرق۔ یہ آپ کا سال دوم کا پہلا پیپر تھا جو آپ کے سماعت کے گوش گزار کیا ہے۔ کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے یا آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ ایک ڈیٹیل کے ساتھ آپ ایک تفصیلی میسج چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ اس پر میری ٹیم باقاعدہ ایک تفصیلاً ویڈیو ضرور بنا دے گی۔ باقی اگر آپ کو 100% نمبرز پر مبنی نوٹس چاہیے تو آپ کے سامنے یہ فون نمبر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ ڈائریکٹلی کال کر کے آپ ہم سے 100% نمبرز پر مبنی نوٹس لے سکتے ہیں۔ ان نوٹس کے
جو مطلب کہ صفحات ہیں وہ ٹوٹل 150 ہیں. 150 صفحات کے اندر 8 9 10 سوالوں کا ایک ملٹی آنسر ہے. انشاءاللہ اس سے 100% آپ کو کامیابی ملے گی. اب آتے ہیں دوسرے پیپر کی جانب، اردو نظم. اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہے کلاسیکی اردو کی روایت اور فکری اور فنی مباحث، زبان اور اسالیب اظہار. اس کے بعد دوسرا سوال ہے جدید اردو نظم کی روایت اور فکری اور فنی مباحث، زبان اور اسالیب کا اظہار. پھر اردو نظم کی حیتیں، اس میں پابند نظم کون سی ہوتی ہیں، نظم آزاد کون سی ہوتی ہے، نثری جدید شاعری کون کون سے ہوتے ہیں، اور سانیٹ کسے بولتے ہیں. اس کے بعد حصہ 2 میں منتخب کلاسیکی شعراء میں مثنوی کے حوالہ سے، قصیدہ کے حوالہ سے، مرثیہ کے حوالہ سے اور نظم کے حوالہ سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اب نظم کے جو شاعر ہیں، جو ان کے جو مطلب ہے جن کو باوائے منظومات کہا جاتا ہے، وہ نذیر اکبر آبادی ہیں. مرثیہ لکھنے میں جو ٹاپ آف دا لسٹ شاعر ہیں وہ میر انیس ببر ہیں. اس کے بعد قصیدہ میں استاد ذوق کو، اور جو مثنوی ہے اس میں میر حسن کا جو ہے وہ نام مشہور ہے. منتخب جدید شعراء میں اختر شیرانی، میرا جی، فیض احمد فیض، نون میم راشد، مجید امجد، منیر نیازی، پروین شاکر اور افتخار عارف. حصہ سوم میں متن برائے تشریح میں درج ذیل منتخب شعراء کا ایک مرثیہ اور قصیدہ اور 3 نظموں کا فنی اور فکری تجزیہ اور تشریح. مرثیہ میں میر انیس، طبقتہ کی مسافت شب آفتاب نے، قصیدہ میں استاد ذوق، نظم نذیر اکبر آبادی کی برسات کی بہاریں، روٹی اور بنجارہ نامہ. میرا جی کا میں ڈرتا ہوں، خود نفسی، سمندر کا بلاوا. اس کے بعد ہے نون میم راشد میں میرے بھی ہیں کچھ خواب، حسن کوزہ پہلا حصہ، اسرافیل کی موت. فیض احمد فیض کی موضوع سخن، رات، یہاں سے شہر دیکھو. مجید امجد کا امروز، بندہ جن لفظوں میں ہمارے دلوں کی بیتی ہیں. اب یہ آپ کے سامنے میں نے دوسرا پیپر پیش کر دیا جو کہ کمپلسری تھا. اب اس کے بعد ہے اسالیب نثر اردو، یہ بھی کمپلسری پیپر ہے. اس میں اسالیب نثر اردو میں اسلوب کسے کہتے ہیں، اسلوب کے فنی مباحث، اردو اسالیب کے متنوع رنگ. منتخب اسالیب میں مرزا غالب اور غالب کے خطوط آ جاتے ہیں. سر سید احمد خان میں مضامین سر سید، پطرس بخاری مضامین پطرس، اختر حسین رائے کی گردرہ، بیگم اختر ریاض الدین کی دھنک پر قدم، شاہد احمد دہلوی کی گنجینہ گوہر، مشتاق احمد یوسفی کی چراغ تلے، غلام جیلانی اصغر کی نرم دم گفتگو، مختار مسعود آواز دوست. اس کے بعد ہے تدریس اردو ادب کا پیپر. تدریس کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تدریسی مہارتیں کون کون سی ہوتی ہیں اور ان کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے. تدریسی معاونین، تدریس اردو حدود اور دائرہ کار، اردو زبان و ادب کی تدریس، تدریس زبان، تدریس غزل، تدریس نظم، نظم کے حیتی تجربات کے حوالے سے، افسانوی ادب کی تدریس، غیر افسانوی ادب کی تدریس املا اور مسائل، املا کی تدریس، اردو خوانی، اردو گفتاری اور اردو انشاء پردازی یا اس کی تدریس. اس کے بعد ہے فن صحافت اور اردو صحافت جو آپشنل پیپر ہوتا ہے. اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ ہے اردو صحافت کا آغاز اور ارتقاء اور تاریخ. بر صغیر میں اردو صحافت 19ویں صدی میں، بر صغیر میں اردو صحافت 20ویں صدی میں. حصہ 2 میں خبر کسے کہتے ہیں اور خبروں کے ماخذات انگریزی سے تراجم کیجیے. خبروں کی تدوین اور ترتیب، اہمیت اور خبر سے سرخیاں بنانا. رپورٹنگ میں اردو میں صحافت 20ویں صدی میں. حصہ 100 میں آ جاتے ہیں تو فیچر نگاری کا فن اور اقسام، کالم نگاری کا فن، اقسام اور طرز تحریر کا مطالعہ. حصہ 4 میں آ جائیں تو فن اشتہار سازی، تعریف، غرض و غایت، اقسام، معاشی مضمرات، تشہیری تحقیق، لے آؤٹ کی تیاری، مفہوم، مراحل، پروف ریڈنگ، فنی کتابت، ڈیزائننگ، پرنٹنگ اور دیگر مراحل. 11ویں پیپر کی طرف آئیں تو اردو ڈرامے کی نگاری یا ڈرامہ نگاری کے حوالہ سے تو ڈرامے کے فنی اور فکری مباحث کون کون سے ہوتے ہیں اور ڈرامے کے لوازمات، ٹیلی ڈراموں کی تکنیک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. اردو ڈرامے کی روایت میں منتخب ڈرامے آ جاتے ہیں، امانت لکھنوی کا انداز آ جاتا ہے اور اندر صبا کا انداز آ جاتا ہے. آغا اشر کاشمیری، رستم اور سہراب، امتیاز علی تاج کا انارکلی ڈرامہ آ جاتا ہے. رفیع پیر کے رفیع پیر کے ڈرامے، خواجہ معین الدین کے ڈرامے آ جاتے ہیں. اشفاق احمد کے ایک محبت 100 ڈرامے، کمال احمد رضوی کے کمال احمد رضوی کے 5 ڈرامے اور بانو قدسیہ کی توجہ طالب. میں نے آپ کے سامنے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے،
میں نے ساری چیزیں کور کرنی ہے. باقی یہ والی فائل اگر آپ نے منگوانی ہے تو فری آف کاسٹ آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ آپ ہمیں اپنا نام، اپنا شہر اور یونیورسٹی اور اس کے بعد آپ کا پارٹ کون سا ہے یہ آپ ہمیں بھیجیں گے، تو انشاءاللہ ہم اس کی یہ والی لے آؤٹ جو ہے ہم آپ کو فری آف کاسٹ آپ کو یہاں سے واٹس ایپ کر دیں گے. لیکن اگر حل شدہ نوٹس آپ کو چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ نوٹس PDF فائل میں موجود ہیں، جن کے 150 پیجز ہوتے ہیں اور 8 8 9 9 10 سوالوں کا ایک ایک ملٹی آنسر ہوتا ہے. اس کے بعد ہے فارسی زبان و ادب میں فارسی کے حوالے سے کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے. اس میں فارسی زبان و ادب کے قواعد ہیں، مصادر کی تعریف اور مثالیں بیان کرنا ہوں گی، افعال اور ان کی اقسام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، عربی اور فارسی کے تلفظ کے اصول کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، مرکبات اور ضمائر. پھر اس کے بعد فارسی نظم اور نثر کا تنقیدی مطالعہ آ جاتا ہے. اس حصہ سوم میں متن کی تشریح کے حوالے سے سوال ہوگا. حافظ شیرازی کے حوالے سے، شیخ سعدی شیرازی کے حوالے سے یہاں پر کچھ منتخب غزلیں آپ کے سامنے ہیں، 1 2 3 4 اور 5 یہ نظمیں ہیں، ان میں سے آپ نے یہ تیار کرنی ہے. اسی طرح سے 5 غزلوں کے مصرعہ اولیٰ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، تو ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے. اسی ترتیب سے 50 نمبر کا عربی زبان و ادب، 50 نمبر کا فارسی زبان و ادب، 50 نمبر کا عربی زبان و ادب. اس میں عربی حروف ہجا اور ان کے طریقہ نطق، بنیادی اصطلاحات، حروف شمسیہ اور قمریہ اور ضمائر، واحد اور جمع منتہی الجموع کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تذکیر و تانیث، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، فعل ماضی، فعل مضارع، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اوزان ابواب، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، فعل امر، فعل نہیں، اسماء خمسہ، اسم فاعل، اسم مفعول، اوقات، ایام الاسبوع مطلب کہ ہفتے کے دنوں کے جو نام ہیں عربی کے اندر وہ آپ نے بیان کرنا ہوں گے، فصول السنہ بیان کرنا ہے. اعداد حروف کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں، اور حروف استفہام جس میں من، لا، یہ اس طرح کے قرآن کریم کے اندر جو بہت سے الفاظ ہیں جس سے مطلب کہ آپ کسی سے بھی سوال کرتے ہیں تو اس سوال میں جو آپ کا جو سوالیہ کویسچن ہوتا ہے، جو کویسچن مارک ہوتا ہے، اس کے بارے میں، حروف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. پھر حصہ 2 میں عربی نظم اور نثر کا تعارف، قرآن کریم کی آیات بینات یہاں پر پیش کرنی ہے، جس میں پارہ نمبر 1، سورت نمبر 2، آیت نمبر 30. یہ ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک پورا لیکچر ہے، اس پر بھی میں نے ایک ڈیٹیل کے ساتھ یہ تفصیل پیش کی ہوئی ہے. اگر آپ کو یہ والی ڈیٹیل چاہیے تو اس ویڈیو کے آخر پر میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ ساری ویڈیوز آپ کے سامنے کھل جائیں گی. اب یہ ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کر دی ہے. یہ والی فائل آپ نے منگوانی ہے تو واٹس ایپ کا نمبر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ کر کے فری آف کاسٹ آپ یہ والی فائل ہم سے منگوا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ اپنا نام، اپنا شہر، یونیورسٹی اور اپنا پارٹ کہ آپ کس پارٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ 4 چیزیں آپ ہمیں واٹس ایپ پر ڈیٹیل کے ساتھ بھیجیں گے تو ہم یہ والی فائل آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے. حل شدہ نوٹس کے لیے فون نمبر موجود ہے آپ کا، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے 100% نمبرز کے حصول پر مبنی نوٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کریم آپ کو عزتوں سے نوازے، سلامتی والی زندگی نصیب کرے. جاتے جاتے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. باقی مزید اگر آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے تو ساتھ والے اس بٹن کو کلک کر لیجئے اور نیکسٹ ویڈیو دیکھ لیجئے. تب تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.